بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 164 پر 164 پر آج کی غزل ہماری ہے اور شاعر ہیں مرزا غالب۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ انہوں نے نثر بھی لکھا ہے، خطوط بھی لکھے ہیں اور شاعر بھی بہت بڑے ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک تعارف کراتے ہیں آپ کو۔ جی، مرزا غالب ولادت 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا۔ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص اور مرزا نوشہ عرفیت تھی۔ عرفیت سمجھتے ہیں نا، پیار سے جو نام پکارا جاتا ہے اس کو عرفیت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پپو، صحیح ہے، گڈو، تو ان کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ مرزا نوشہ۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ندرت بیاں، تنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس میں بے شمار خصوصیات ہوں اسے کہتے ہیں تنوع، یا اختلاف ہوں یا مختلف ہوں، ٹھیک ہے، ڈفرینسز پائے جائیں، جس شاعری میں بہت ڈفرینسز پائے جائیں اسے ہم کہتے ہیں تنوع۔ اور رفت خیال کا مطلب خیال کی بلندی ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہیں۔ چاک نکالیے گا۔ ٹھیک ہے، تو شاعر ہمارے ہیں مرزا غالب۔ غالب ان کا تخلص ہے۔ اچھا جی، غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کے خطابات دیے۔ صحیح ہے، مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر وہ بھی شاعر تھے اور انہوں نے ان کو اپنا استاد بنا لیا تھا۔ غالب ان کے استاد تھے اور وہ جو شاعری کرتے تھے اس میں یہ اصلاح کرتے تھے اس کی، وہ یہ ایسے کر لو، یہ لفظ ایسے لگا دو، جملہ ایسے سیٹ کر لو، صحیح ہے۔ تو مرزا غالب بڑا نام ہے شاعری میں۔ اور آپ اگر غالب کو یاد رکھیں تو ایسے یاد رکھیں کہ ایک شاعری اردو کی پرانی ہے، کلاسک، صحیح ہے، جو ولی دکنی سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے ولی دکنی، تو اردو شاعری کی ابتدا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کی، ولی دکنی۔ اس کے بعد آگے چلیں آپ تو پھر میر تقی میر، خواجہ میر درد، ہم نے جو پڑھے خواجہ حیدر علی آتش۔ اچھا، ان کی جو شاعری ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دو موضوعات ملتے ہیں، ایک عشق اور ایک تصوف۔ تصوف کا مطلب عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ سے عشق، ٹھیک ہے، اپنی ہستی کو مٹا دینا، دنیا کو بے معنی سمجھنا، آخرت کی سے متعلقہ شاعری، ٹھیک ہے۔ تو دو موضوعات شاعری کے تھے، ایک عشق اور دوسرا تصوف، ٹھیک ہے۔ جب پہلی بار غالب آئے اور انہوں نے شاعری شروع کی تو انہوں نے اس کلاسیکل شاعری کو یکسر بدل دیا، کیونکہ غالب نے اپنے ہاں شاعری میں ہر قسم کے موضوع کو اختیار کیا۔ معاش، صحیح ہے، پریشانیاں، سیاست، فلسفہ، منطق، ٹھیک ہے، اس طرح کے موضوعات کو بھی انہوں نے شاعری میں شامل کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جدید شاعری ہے آج اس میں اور جو کلاسک شاعری تھی پرانی، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی پل ہے، کوئی برج ہے
تو وہ ہیں غالب، ٹھیک ہے. اور غالب کے جو دیوان ہے اسے اردو معلی کا درجہ حاصل ہے. کون سا درجہ حاصل ہے؟ اردو معلی. کیا مطلب ہوتا ہے اردو معلی کا؟ یعنی یہاں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو پوری اردو دیکھنی ہو تو آپ غالب کا دیوان پڑھ لیں. ہر موضوع، ہر لفظ، ہر جملہ اس میں آپ کو مل جائے گا. صحیح ہے. اور جب کبھی لفظ کی بحث ہوتی ہے، لفظ کی تکرار ہوتی ہے، تو اکثر جو زبان کے ماہرین ہیں وہ غالب کے اشعار سے اور غالب کے دیوان سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں کہ اس لفظ کو غالب نے کیسے استعمال کیا اپنی شاعری میں، اپنے بیان میں. تو غالب کی شاعری کو اردو معلی کی حیثیت بھی حاصل ہے. پوری اردو اگر آپ کو دیکھنی ہو، صحیح ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو تحریر ہوتی ہے، اصل میں جو تحریر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ آپ کے سماج کے اور آپ کے جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے اسی کا عکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ سماج کے اندر حسن کو قلم بند کر پاتے ہیں صرف، بعض لوگ عشق کو قلم بند کر پاتے ہیں اردو کے اندر، بعض لوگ جو ہے وہ تصوف کو، مذہب کو. لیکن اگر آپ کو پوری اردو دیکھنی ہو جس میں زندگی کا ہر موضوع بیان ہو گیا ہو، تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ غالب کی شاعری بڑی اہم شاعری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اسی غالب کے بارے میں ایک چھوٹا سا اور تعارف آپ کو کراتے ہیں. ریختہ کی ویب سائٹ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری شاعروں کا تعارف ریختہ کی ویب سائٹ سے کیا تھا. کلیات غالب جو ہے وہ بھی عام طور پر مل جاتی ہے، اور اس کی شرح بھی مل جاتی ہے. شرح کا مطلب یہ کہ کسی شعر کے بارے میں اگر آپ کو اس کی لفظی معنی سمجھنے ہیں صحیح سے، ٹھیک ہے جی. تو ہم چلے گئے ریختہ کی ویب سائٹ پر. آپ میں سے کسی نے مزید ریختہ کو اسٹڈی کیا ہے؟ جا کے دیکھا کریں آپ، کبھی کبھی مختلف قسم کی کتابیں وہاں پڑھیں. تو ریختہ پر ہم تعارف پڑھ رہے ہیں. ان کی شاعری میں معنی بہت گہرے ہیں. سادہ شاعری کم ہوتی ہے لیکن معنی ان کی شاعری میں بہت ہے. تو ایک شعر لکھا ہے پہلے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. غالب نے خود بولا اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. غالب کی اولین خصوصیت طرف گئی ادا. طرف گئی ادا کا مطلب کئی سمتوں میں پھیلی ہوئی چیز. صحیح ہے. اور جدت اسلوب بیان ہے، لیکن طرفگی سے اپنے خیالات، جذبات یا مواد کو وہی خوشنمائی اور طرح طرح کی موضوع صورت میں پیش کر سکتا ہے جو اپنے مواد کی ماہیت سے تمام تر آگاہی اور واقفیت رکھتا ہو. میر کے دور میں شاعری عبارت تھی محض روحانی اور قلبی احساسات و جذبات کو ادا کرنے. ٹھیک ہے. اور اپنی تسکین روح کی خاطر روح اور قلب کا یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شاعری کی جاتی تھی. ایک طرح کی سپردگی تھی جس میں شاعر کا کمال محض یہ رہ جاتا ہے کہ جذبے کی گہرائی اور روحانی تڑپ کو اپنے تمام اثرات کے ساتھ عوام کے سامنے ادا کر دے. اس لیے بے حد حساس دل کا مالک ہونا اول شرط ہے، اور شدت احساس کی وہ سپردگی اور بیچارگی نہیں ہے. یہ شدت اور کرب کو محض بیان کر دینے سے روح کو حل کرنا نہیں چاہتے. یعنی غالب کے پاس ایسا نہیں ہے.
بلکہ ان کا دماغ اس پر قابو پا جاتا ہے اور اپنے جذبات اور احساسات سے بلند ہو کر ان میں ایک لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ تڑپ اٹھنے کے بعد پھر اپنے جذبات سے کھیل کر اپنی روح کے سکون کے لیے ایک فلسفیانہ بے حسی اور بے پرواہی پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر میر نے دکھ سہتے سہتے اپنی حالت یہ بنائی تھی کہ مزاجوں میں اداسی آ گئی تھی، شعر لکھا ہے مزاجوں میں یاس آ گئی ہے، ہمارے نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی شادی، تو غالب اپنے دل و دماغ کو یوں تسکین دیتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں غالب کے مزاج اور ان کے عقائد فکری کو بہت دخل ہے۔ طبیعتاً وہ آزاد مشرب، مزاج پسند، ہر حال میں خوش رہنے والے تھے، لیکن نگاہ صوفیوں کی رکھتے تھے۔ باوجود اس کے کہ زمانے نے جتنی چاہیے ان کی قدر نہ کی اور جس کا انہیں افسوس بھی تھا، پھر بھی ان کے صوفیانہ اور فلسفیانہ طریقے فکر نے انہیں ہر قسم کے ترددات سے بچا لیا، اور اسی لیے اس شب و روز کے تماشے کو محض بازیچہ اطفال سمجھتے تھے۔ دین و دنیا، جنت و دوزخ، دیر و حرم، سب کو وہ داماندگی شوق کی پناہیں سمجھتے تھے۔ جذبات اور احساسات کے ساتھ ایسے فلسفیانہ تعلقات رکھنے کے باعث ہی غالب اپنی شدت احساس پر قابو پا سکے اور کئی طرح سے اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے، اور میر کی یک رنگی کے مقابلے میں نئے نئے رنگ کے گل کھلا سکے۔ تو یہ بات آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ یعنی پرانی شاعری کے اندر ایک ہی موضوع چل رہا ہے، یا تو تصوف ہے یا پھر محبت ہے، حسن، عشق، لیکن ان کی شاعری کے اندر آپ کو ہر موضوع پر جو ہے وہ شعر ملیں گے۔ اچھا جی، تو تعارف ہم نے پڑھ لیا، اب اشعار پڑھتے ہیں ان کے کچھ۔ تیری کی ٹھیک ہے، غالب کے کچھ اشعار، مشہور اشعار جو مشہور ہو گئے اور دنیا جگہ جگہ تقریروں میں، اور ٹھیک ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اکثر آپ نے سنا یہ جملہ، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا، کہتے ہیں نا، ارے بس رہنے دو، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ جملہ، یہ اصل شعر یہ ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ ایک شعر تھا۔ اس کے علاوہ شعر لکھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، سنا ہے؟ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اگلا شعر لکھتے ہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، اگلا شعر، یہ الگ الگ شعر ہیں، مختلف غزلوں سے نکال کر پسندیدہ شعر لکھ دیے گئے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اور یہ والا شعر تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اچھا جی، اگلا شعر دیکھیے، ان کے شعر میں معنی بہت ہیں، مطلب اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو بڑے گہرے معنوں والے شعر لکھتے ہیں۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی ہم بیمار پڑے ہیں، مرنے والے ہیں، وہ آ جاتے ہیں دیکھنے، تھوڑی چہرے پہ کیا آ جاتی ہے؟ رونق، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا،
یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگلا شعر، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ کیا بات ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کیا بات، بہت گہرے اشعار لکھتے ہیں۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، خون دوڑتا ہے نا رگوں میں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ کیا شعر ہے، صحیح ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، یہ بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ ٹھیک ہے، مشہور شعر ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے آپ اور غور کریں گے تو آپ داد دیں گے کہ کیا شعر لکھا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ پہلا مصرع ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ دوبارہ، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں ہوا تو ڈوبا نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، بے خودی بے سبب نہیں غالب، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ خوگر کا مطلب عادی، دکھ درد رنج کا جب عادی ہو جاتا آدمی تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور انسان کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔ شعر دیکھیں کتنا بامعنی ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا، زیست کہتے ہیں زندگی کو، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی اور درد بے دوا پایا۔ درد کی دوا پائی اور درد بے دوا پایا۔ اگلا شعر، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال کا مطلب بچوں کا باغ، میرے سامنے جو دنیا ہے یہ بچوں کا باغ ہے، بچے کھیل رہے ہیں سارے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ٹھیک ہے، اور جو شعر اب میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اسے تو آپ یاد رکھ لیں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کیا شعر ہے، سمجھ نہیں آیا لیکن آپ لوگوں کو۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔
اس طرح کی جو اردو کی وہ ہے نا بنت، یہ غالب کے پاس بہت ملے گی. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. کب وہ سنتا ہے کہانی میری، کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے. کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے. اور اب شعر سنیے، میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ بنت ہے نا غالب کی، جو لفظوں کی بنت ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، کیا لفظ ہے اور کیا بات ہے. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آ جائے، روز مر رہے ہیں اسی کے لیے کہ جلدی سے موت آ جائے. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. اور یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا یا کسی غزل میں سنا ہوگا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. میں بہت سارے شعر چھوڑتا جا رہا ہوں. جو کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، یہ جو غالب کا جو لفظوں کی جو بنت ہے نا، یہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ کو کسی اور شاعر کے پاس نہیں ملے گی. یعنی تھوڑے سے لفظوں سے بہت بڑے معنی پیدا کرنے. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، امید پہ ہی جیتے ہیں نا، کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھے جناب آپ کے غالب صاحب. اب آپ